نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو چکی ہوں، عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، اور میرے لیے کوئی لمبے وظیفے کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ وَأَنَا جَالِسَةٌ، مجھے کوئی ایسا آسان سا وظیفہ بتائیے کہ میں بیٹھے بیٹھے وہ وظیفہ کر لوں، دکان پہ بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے، کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے، آپ فوراً بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کمزور بھی ہو چکی ہوں، لمبے چوڑے وظیفے کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے، آپ مجھے کوئی آسان سے وظیفے بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے، جس کے لیے ہر مخلوق اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے الفاظ میں، اپنے اپنے انداز میں حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ انگنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہوں ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کی عبادت میں گزاری، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر انہی کے نقش قدم پر چلنے والے اللہ والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرماتے۔ آج میں آپ کے سامنے نہایت ہی آسان ترین وظیفہ، نہایت ہی آسان ترین کلمات وہ رکھنا چاہ رہا ہوں، اور ان کے کیا فضائل ہیں اس پر گفتگو کروں گا۔ وہ کلمات کون سے ہیں آپ سب کو آتے ہیں۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ چار کلمات ہیں، سبھی کو آتے ہیں، اور یہ اتنے آسان ہیں، اتنے سہل ہیں، آپ ان کو جیسے مرضی پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے پڑھنا ہے سبحان اللہ یا پھر الحمدللہ، پھر لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اکبر، نہیں۔ آپ سب سے پہلے اللہ اکبر پڑھ لیں، سب سے پہلے سبحان اللہ پڑھ لیں، سب سے پہلے الحمدللہ پڑھ لیں، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، جس طرح مرضی آپ کا جی چاہتا ہے۔ اتنی سہولت ہے، اتنی آسانی ہے، اور یہ کلمات اتنے آسان ترین ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے آپ میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا، کوئی بچہ نہیں ہوگا جس کو یہ کلمات نہیں آتے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی جو بندہ ان کلمات کو پڑھے گا، ان کی ادائیگی کرے گا، ان کا وظیفہ کرے گا، اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا، وہ بندہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کو محبوب ہو جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے جو اللہ کا محبوب ہو گیا، جنت تو اس کی پکی ہو گئی۔ جو بندہ اللہ کا محبوب ہو گیا، جنت اس کی پکی ہو گئی۔ جس بندہ نے اللہ کو راضی کر لیا، جنت اس کی پکی ہو گئی۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے، یہ اللہ سے خوش ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے کہ طرفین سے، دونوں طرف سے اللہ بھی خوش ہے، بندے بھی خوش ہیں۔ اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرماتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم 2137 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ
کو 4 کلمات بڑے ہی پسندیدہ ہیں، بڑے ہی محبوب ہیں، اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ کلمات بعد میں بتائے، ساتھ ہی آپ تمام لوگوں کے لیے سہولت کا اعلان پہلے کر دیا، لا یضرک بأیہن بدأت، فرمایا کوئی ترتیب شرط نہیں ہے، کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے، جس مرضی کلمے کو آپ پہلے پڑھ لیں۔ یہ 4 کلمات ہیں، آپ اللہ کے محبوب کلمات کو پڑھ رہے ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا آپ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آپ اسے اس طرح پڑھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جیسے آپ کو سہولت ہے آپ اسی طرح پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یضرک من ایہن بدأت، جس مرضی کلمے کو آپ شروع میں رکھ لیں، جس مرضی کلمے کو آپ آخر میں رکھ لیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور مسند ابو داؤد طیالسی صفحہ نمبر 122 پر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا اربعہن من اطیب الکلام وہن من القرآن، یہ جو 4 کلمے ہیں بڑا ہی پاکیزہ یہ کلام ہے، بڑا ہی یہ میٹھا کلام ہے، اور یہ چاروں کلمات فرمایا یہ قرآن سے ہے، یہ 4 کلمات قرآن و مجید سے ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہی لا الہ الا اللہ۔ پہلی فضیلت یہ ہوئی کہ یہ اللہ کو بڑے محبوب ہے، اور جو چیز اللہ کو محبوب ہو اللہ بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ نمبر 2، وحب من یحبک، جن چیزوں کو تو محبوب سمجھتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، نبوت ہے، یا کوئی بھی نیکی ہے، اللہ ان چیزوں کی محبت میرے دل کے اندر انڈیل دے۔ وَحُبَّ عَمَلِي يُبَلِّغُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اللہ جن چیزوں کی وجہ سے تیری محبت ملتی ہے اسی رستے پر مجھے چلا کے تو مجھے میری محبت عطا، اپنی محبت عطا فرما دے۔ تو اس لیے جو اللہ کی محبت پا گیا وہ آدمی نجات پا گیا، اور اللہ کی محبت کو پانے کا پہلا وظیفہ یہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ دوسری فضیلت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم 2695 نمبر پہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف یہ 4 کلمات ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف پوری دنیا ہو، دنیا بھی وہ طلعت علیہ الشمس، جب سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں جہاں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، کرنیں پڑتی ہیں، دھوپ پڑتی ہے، سورج کی تماست پڑتی ہے، وہ پورا ایریا، وہ پورا حصہ دوسری طرف موجود ہو، اور ایک طرف کلمات، یہ 4 کلمات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، یہ 4 کلمات دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ شارحین حدیث نے اس کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ساری دنیا مل جائے، اور وہ ساری دنیا جہاں پہ سورج کی روشنی آ کر ٹھہرتی ہے، پڑتی ہے، وہ ساری دنیا مجھے مل جائے، میں ساری دنیا اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں۔ یہ کام مجھے اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا کام یہ 4 کلمات پڑھنے مجھے پسندیدہ ہے۔ یعنی پوری دنیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی یہ 4 کلمات افضل ترین ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 کلمات ایک طرف ہو، پوری دنیا دوسری طرف ہو، یہ 4 کلمات پوری دنیا سے بھی افضل ترین ہیں۔
ایک صحابیہ ہیں، بوڑھی صحابیہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے، سردار ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 26,911 نمبر پہ موجود ہے۔ ان کا نام ام ہانی بنت ابی طالب ہے۔ عرض کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، اور میرے لیے کوئی لمبے وظیفے کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ وَأَنَا جَالِسَةٌ، مجھے کوئی ایسا آسان سا وظیفہ بتائیے کہ میں بیٹھے بیٹھے وہ وظیفہ کر لوں۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے، کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے، آپ فارغ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کمزور بھی ہو چکی ہوں، لمبے چوڑے وظیفے کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے، آپ مجھے کوئی آسان سے وظیفے بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبح اللہ 100 تسبیحہ، تم نے 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہی رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ ملے گا کیا؟ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ 100 رَقَبَةٍ تُعْتَقِنِيهَا مِنْ وَلَدِ اسماعیل۔ آپ ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں، ایسے ہیں گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آپ ایک غلام کو آزاد کرتی ہیں۔ 2 مرتبہ پڑھتی ہیں، آپ 2 غلاموں کو آزاد کر رہی ہیں۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہی ہیں، 10 غلاموں کو آزاد کر رہی ہیں۔ اگر آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتی ہیں، آپ گویا 100 غلاموں کو آزاد کر رہی ہیں۔ ایک غلام اگر 10 لاکھ کا ہو، 100 غلام 10 کروڑ روپے کے بنیں گے، 100 غلام 10 کروڑ روپے کے بنیں گے۔ آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، 2-3 منٹ کے اندر گویا آپ نے 10 کروڑ روپیہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ غلاموں کو صدقہ کر کے آزاد کروا رہی ہیں؟ اس لیے کہ سب سے اعلیٰ خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اسی خاندان سے سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قریش ہے، یہ بنو ہاشم ہے، بنو مطلب ہے، یہ بنو قصی ہے، یہ بنو کلاب ہے، یہ بنو کنانہ ہے، یہ جتنا بھی یہ خاندان ہیں، یہ خانوادے ہیں، یہ اعلیٰ ترین نسل ہے جہاں سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ یہ سب کے سب بنو اسماعیل سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان ہے۔ آپ نے کہا امہانی 100 مرتبہ جب تم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو گے، ہر مرتبہ اتنا ثواب ملے گا گویا آپ نے ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ اگر آپ 100 مرتبہ یہ سبحان اللہ کہیں گے گویا آپ نے 100 غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ 100 غلام میں نے عرض کیا ہے، آپ کو میں نے معمولی سا حساب بتایا ہے، 10 کروڑ روپیہ آپ 2-3 منٹ کے اندر کما کے صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ آگے چلیے، وَحْمَدِ اللَّهَ 100 تحمیدہ۔ ام ہانی الحمدللہ 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 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملے گا؟ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ 100 فَرَسٍ مُسَرْجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ فرمایا تمہیں اتنا ثواب ملے گا
کہ تم ایک مرتبہ الحمدللہ کہتی ہو، تم نے ایک گھوڑا تیار کیا ہے اور اس گھوڑے کے اوپر تم نے کاٹھی رکھی ہے اور کاٹھی کے ساتھ اس کے ناکوں کے اندر، اس کے ناک کے اندر نکیل ڈالی ہے۔ مسرجہ کہتے ہیں جس کے اوپر گدی رکھی جائے، کاٹھی رکھی جائے، تاکہ جو شاہ سوار ہے وہ بیٹھنے والا زمین کے اوپر نہ گر پڑے، اس کے اوپر ٹکا رہے، اور اس کی لگام تم نے ڈال دی ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، تحملین علیہا فی سبیل اللہ، یہ ایک گھوڑا تیار کر کے تم نے ایک مجاہد اسلام کو دیا ہے کہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر کافروں کی گردنوں کو اڑاؤ، ان کے جوڑوں کے اوپر ضربے لگاؤ۔ اور یہ اتنا عظیم گھوڑا ہے، یہ کس کے سلے میں ملا ہے؟ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے کے سلے میں ملا ہے۔ اگر تم 100 مرتبہ کہتی ہو، گویا تم نے 100 گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کیے ہیں، اور مجاہدین اسلام کو تم نے وہ دے دیے ہیں کہ ان کو لے جاؤ، اسلام کے بول بالا کے لیے تم کام کرو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اسلام کی خدمت کرو۔ یہ اتنا عظیم ترین کام ہے۔ اگر ایک گھوڑا اب 5 لاکھ کا لگا لیں، 5 کروڑ روپیہ بنتا ہے 100 گھوڑوں کا۔ 10 کروڑ پہلے میں نے آپ کو بتایا، 5 کروڑ اور شامل کر لیجئے، 15 کروڑ روپیہ ہو گئے۔ آگے آئیے، وَكَبِّرِ اللَّهَ مِئَةَ تَكْبِيرًا، ام ہانی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 100 مرتبہ کہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملے گا؟ فرمایا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِئَةَ بُدْنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ۔ ایسے ہوگا، تم نے ایک اونٹ لیا، اللہ اکبر کہا، اتنا ثواب ہے، ایک اونٹ لیا، اور وہ اونٹ بدانہ بڑا طاقتور ہے، 6 سال کی عمر کا اونٹ ہے، پوری جوانی کے اندر ہے، اپنے پورے شباب کے اندر ہے، اسے آپ ریگستان کے اندر لے جائیں جائے گا، میدان مقتل کے اندر لے کر جائیں جائے گا، جتنا مرضی دور کا سفر کروا دیں وہ کرے گا، پورا طاقتور، اس کو بدنہ کہا جاتا ہے۔ مقلدہ اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو اونٹ حدی کے لیے کعبۃ اللہ میں، منا میں یا مکہ مکرمہ کی گلیوں میں نہر کیا جاتا تھا، لوگ اپنے اپنے علاقوں سے اونٹ یا جانور بھیجا کرتے تھے، تو اونٹ جو بھیجا جاتا تھا وہ نہر کے لیے، یعنی کوئی آدمی حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، اس کو کہا جاتا تھا یار یہ اونٹ ہے، یہ لے جاؤ۔ یا پھر جو بھی حج قران کرتا ہے، تو پھر حج قران تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ سواری اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے لے جانی ہوتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے سواریاں لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے، تو یہ حج قران ہوتا ہے۔ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ جو اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کی کوہان کو زخمی کیا جاتا ہے، اور زخمی کر کے ایک جوتا اس کے زخم کے اندر اس کو یعنی لتھیڑ کر، اس کا جو خون ہوتا ہے وہ خون لگا کر اس کی گردن کے اوپر چھاپا لگایا جاتا ہے، اور چھاپا لگا کے وہ جو جوتا ہوتا ہے اس کا ہار بنایا جاتا ہے، یعنی ہار کے اندر اس جوتے کو پرو دیا جاتا ہے۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اونٹ اللہ کے لیے وقف ہے، یہ مکہ مکرمہ میں جا کر یہ ذبح ہوگا، یہ نہر ہوگا۔ اور جس قافلے میں یہ اونٹ ہوتا، ڈاکو بھی اس قافلے کو نہیں لوٹتے تھے، ڈاکو بھی اس قافلے کو نہیں لوٹتے تھے کہ یہ اللہ کا مہمان جا رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان جا رہا ہے۔ اور صلح حدیبیہ جب ہوئی، عروہ بن مسعود الثقفی جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، جب یہ مسلمانوں کی طرف، قریش کی طرف سے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سواریوں کو کھڑا کرو، مسلمانوں کو کہا اپنی سواریوں کو کھڑا کرو۔ تو اس نے دیکھا کہ ان کو تو قلادہ پہنایا ہوا ہے، ہار بھی پہنایا ہوا ہے، اور خون کا جو چھاپا ہے یہ چھاپا بھی لگایا ہوا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کہ سبحان اللہ، ایسے اونٹوں کو تو، ایسے جانوروں کو تو خانہ کعبہ سے نہیں روکا جا سکتا،
ایسے جانوروں کو کھانا کھانا سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ کار تھا، اس کو شعار کہا جاتا ہے۔ شعار کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو زخمی کر کے وہاں سے خون لے کر ایک جوتا اس خون کے اندر رنگ کر اس کی گردن پہ چھاپا لگانا، یہ شعار ہوتا ہے، اور پھر اس جوتے کا ہار بنا دینا، یہ قلادہ ہوتا ہے کہ اس کو پٹا ڈال دیا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کے لیے وقف جانور ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ ایسا جانور ہے کہ لوگ اس جانور کو نہیں چھیڑتے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا المیہ ہے کیا؟ ان کو پتا ہے کہ یہ گھر نمازیوں کا ہے، فجر کی نماز میں یہاں سے کوئی نمازی نکلتا ہے، اور ظالم کس کو لوٹ رہے ہیں؟ اس اللہ والے کو لوٹ رہے ہیں جو فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں جا رہا ہے۔ کہاں پہ وہ کفار اور کہاں پہ ہم؟ کہاں پہ وہ جانوروں کا احترام کرنے والے جو اللہ کے لیے جانور ہیں، اور کہاں یہ مؤمن بندے کا بھی احترام نہیں کرتا، مومن آدمی کا؟ اب ذرا غور کیجئے، کہاں پہ وہ کافر اور کہاں پہ آج کے ہم نام نہاد مسلمان جو اپنے نسبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے والا ہے۔ ہمارا یہ المیہ ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ قلادہ اس اسپیشل اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے گلے کے اندر وہ جوتا ڈالا ہوا ہو۔ اسلام نے اس جو رواج ہے اس کو یہ برقرار رکھا ہے، اور فرمایا ام ہانی یہ جو اونٹ ہے تم نے دینا ہے متقبلا، یہ ایسا اونٹ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی پا چکا ہے۔ تم نے 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے، یہ ایسے ہی ہے گویا تم نے 100 طاقتور اونٹ دیے ہیں، اور ان کے گلوں کے اندر وہ پٹا ڈالا ہوا ہے جس کے اندر جوتا پرویا ہوا ہے، اور یہ اونٹ ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں۔ کس کے عوض میں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے عوض میں۔ تھوڑا سا حساب بھی لگا لیں، 100 اونٹ اگر 5 لاکھ کا ایک اونٹ ہو تو 5 کروڑ یہ بنتا ہے۔ 10 کروڑ 100 غلاموں کا، 5 کروڑ 100 گھوڑوں کا، 5 کروڑ 100 اونٹوں کا، 20 کروڑ ہو گئے۔ آپ 5 منٹ سے بھی پہلے 5 منٹ سے بھی پہلے گویا یہ 20 کروڑ کما کے اللہ کے راستے میں خرچہ کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور پڑھو کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 کلمات پڑھے ہیں۔ اور چوتھی چیز، چوتھا کلمہ فرمایا وَحَلِّلِ اللَّهَ مِئَةَ تکبیر تحلیلا، 100 مرتبہ تم نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کیا ملے گا؟ فرمایا تملأ ما بین السماء والارض، آسمان زمین سے لے کر آسمان تک یہ جتنی فضا ہے، انتہائی مشرق میں چلے جائے، انتہائی مغرب میں چلے جائے، انتہائی شمال کے اندر چلے جائے، انتہائی جنوب کے اندر چلے جائے، فرمائے یہ جتنی بھی فضا ہے ساری فضا تمہارے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے وظیفہ کرنے سے یہ ساری کی ساری فضا وہ بھر جائے گی۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا وَلَا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لِأَحَدٍ مِثْلُ عَمَلِكِ إِلَّا أَن يَأْتِيَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ بِكَ۔ ام ہانی، اس دنیا میں دنیا کے جتنے ممالک ہیں، دنیا کے جتنے بر اعظم ہیں، ان میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عابدین ہیں، جتنے بھی زاہدین ہیں، جتنے بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ام ہانی جب تم یہ 4 کلمات پڑھو گی تو تمام عابدین سے، زاہدین سے، خاشعین سے آگے بڑھ جاؤ گی، اور کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت تمہارے جتنا ثواب نہیں کما سکے گا جتنا ثواب تم کما چکی ہو۔ ہاں تم جیسا کوئی اگر کوئی عمل کرتا ہے، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ 100
مرتبہ پڑھتا ہے ہاں یہ بندہ تمہاری نیکی میں تمہارے ثواب کے برابر آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو آدمی یہ وظیفہ نہیں کرتا وہ تمہارے ثواب کے برابر نہیں آ سکتا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت آسان ہے۔ آپ نے اس بڑھیا کو یہ حکم دیا جو کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں کر سکتی، اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنا برگزیدہ بندہ بنائے، اور جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے قریب کرنے والے کام ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔